سلمان صاحب اب کیونکہ بات شروع ہی ہوگی, وہ بات مسئلہ ٹائمنگ کا نہیں ہے, مسئلہ ایشو کا ہے. انہوں نے ہر جگہ آواز اٹھائی, جو ریلیونٹ فورم تھا اس جگہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے آواز اٹھائی. سلمان صاحب, یور ویو آن دس. جی کیا سوال کیا ہے؟ یہ اسلام آباد انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی, ایسے ٹائمنگ از ریلیونٹ. ٹائمنگ ریلیونٹ ہے ہی نہیں کہ کس نے پہلے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں کہا, 3 مہینے بعد کیوں کہا. ایک ایشو ہے, انہوں نے ریز کر دیا. بات کی جاتی ہے نا ٹائمنگ کی, دیکھیں ہمیشہ ہی ہمارے ہاں جب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے, مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ مشرف صاحب کے کیوں بات کرتے ہیں, پھر 58 سے بات شروع کریں نا, آپ نے ایوب خان کے کیوں نہیں بات کی, آپ نے یا کہ مارشل لاء کی کیوں نہیں بات کی. اس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو بس آگے پیچھے کر دو, اتنے زیادہ معاملات اٹھا دو اور سوال یہ کرو واٹ اباؤٹ دا پاسٹ. یہ واٹ اباؤٹ جو ہے نا, اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بس آج جو معاملہ سامنے ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کھلی آنکھوں سے, اس کو ہم نہ دیکھیں اور ہم اس بکھیڑے میں کہ گم ہو جائیں کہ کس نے پہلے کیا بات کی, پہلے کیا بات نہیں کی. تو اس قسم کی جو آرگیومنٹ ہے یہ بڑی ایک عام ایک آرگیومنٹ ہے, اس میں الجھنا ہی نہیں چاہتا. جب آپ کے سامنے ایک معاملہ کھڑا ہوا اور ایک شخص نے یا 6 اشخاص نے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ایک مدعا اٹھا دیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ہوا ہے, تو آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ آئندہ آپ کے جج صاحبان کے ساتھ یہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں. اس طرح اپنے عدلیہ کو چلانا ہے. اب یہ پوچھنا کہ بھئی تم پہلے کیوں نہیں بولے تھے جب نسلہ ٹاور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت گر رہا تھا, تو ہائی کورٹ کا جج اس حوالے سے کیا کرتا, یا سیشن کورٹ کا جج کیا کرتا, یا پہلے تم کیوں خاموش رہے. دیکھیں ہم تو تعریف کریں گے اگر ایک شخص 50 سال خاموش رہتا ہے اور کسی وقت بھی وہ بول اٹھتا ہے تو ہمیں تو اس کی تعریف کرنی ہے. دیکھیں جو سنتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے. کب سے ہم یہ شعر دہراتے چلے آ رہے ہیں, تو سنتے سنتے کبھی زبان بھی آ جاتی ہے, کبھی پیمانہ لبریز بھی ہوتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں غیر اہم ہیں. اہم یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے, اصول کیا ہے. اس اصول کے حوالے سے آپ کہاں کھڑے ہیں, میں کہاں کھڑا ہوں, ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے. کیا ہم نے یہ کہنا ہے کہ بس اس ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, خاموش ہو جاؤ, اسی تنخواہ پہ نوکری کر لو, خواہ تم ہائی کورٹ کے جج ہو یا سپریم کورٹ کے جج ہو, یہاں تو جبر کا ہی نظام ہے, بس اسی کو سہو. لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں نے اس نظام کو نہیں سہنا, میں نے اس طرح ججی نہیں کرنی, تو ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے. آج ہمیں کہنا ہے کہ آؤ ہم اس نظام کو بہتر بنائیں تاکہ ہمیں عدالتوں پہ اعتبار ہو. یہ نہ ہو کہ جب ہم عدالت میں جائیں تو ہمیں ایک سہما ہوا ٹھٹرا ہوا شخص سامنے نظر آئے جس کی آنکھوں میں ہمیں نظر آ رہا ہو کہ وہ مجبور ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, 32 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ دیکھتے ہوئے. ایک لمحہ لگتا ہے عدالت میں داخل ہونے کے بعد ایک جج کو ناپنے میں کہ کہاں کھڑا ہے, کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا, یا اس کو توقع کیا ہے آئندہ کے حوالے سے. جتنا ملزم کٹہرے میں ہوتا ہے اتنا ہی جج کٹہرے میں ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اب ججوں کو کٹہرے سے آزاد کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جج کسی بھی شخص سے بالاتر ہوں. ہمیں یقین ہو کہ ہماری عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ کسی ذاتی منفعت کے تحت یا کسی خوف کے تحت فیصلے نہیں کر رہے. یہ ایک ہمارا خواب ہے, شاید ہماری زندگیوں میں یہ پورا نہ ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں تگ و دو بہرحال کرنی ہے. بہرحال ہم نے عدلیہ کو کہنا ہے کہ جو کاغذ پہ آپ کو آزادی میسر ہے آئین میں, اس کو آپ عملی جامہ پہنائیں, روح کی آزادی حاصل کریں, خوف سے آزادی حاصل کریں. تو مجھے نہیں پتا ماضی کی طرف دیکھنے کا کیا مطلب ہے, یا یہ کہنا کہ کوئی شخص پہلے کیوں چپ تھا آج کیوں بولا. بھئی بول پڑا, اگر وہ صحیح بولا ہے تو اس کا ساتھ دو. بالکل ٹھیک. اور اس میں صرف ایک چیز, بریک سے واپس آ کے ذرا تھوڑی سی اور بھی بات کریں گے. 6 ججز نے خط لکھا. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے, جیسے سلمان صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کیا یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط. ایگزیکٹلی پہلے کہا یا نہیں کہا, کیا اب کہنے سے ان کے الزامات جھوٹے ہو گئے؟ نہیں. اب الزامات تو مبینہ طور پہ جو لگائے گئے ہیں وہ بڑے ایویڈنسز, سرکمسٹینشل ایویڈنسز کے ساتھ لگائے گئے ہیں, بڑے سیریس الزامات ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کے گھر میں ماسٹر بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کوئی کہے کہ جی آپ نے 6 مہینے بعد کیوں کمپلین کیا, وڈ یو سے کہ ہاں دیٹس اوکے, میں 6 مہینے پہلے کر دیتا, یہ بات تھا. سو ہمارے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایشو ہے, ایک مسئلہ ہے, وہ بڑا سیریس مسئلہ, اس مسئلے کو حل ہونا ہے. آپ ایسے چلنے دے سکتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ پہلے کمپلین نہیں کیا؟ نہیں. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر اگر ایک طریقہ کار وضع کر لیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوا تو یہ ہوگا. سمپل سی بات ہے, وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا, بات آگے چل پڑے گی, اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی.